आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ یہ جو ہادیہ پڑھتی ہیں سیدہ ہادیہ ہاشمی شروع میں، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ یہ بول بالا کیا ہوتا ہے؟ اردو لغت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس کے لغوی معنی ہیں، لغوی معنوں کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی کا سرچشمہ بلند ہوا، اسلام ہی بلند ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تو اس کا ایک پہلا مطلب ہے۔ لیکن اس کا ایک اور مطلب ہے، اسلام کا بول بالا۔ امانت میں خیانت نہ کرو، کس کا بول؟ اسلام کا بول۔ دکھیاروں کی مدد کرو، کس کا بول؟ کسی سے جھوٹ نہ بولو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، کس کا بول؟ ڈاکہ نہ ڈالو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کس کا بول؟ والدین کی خدمت کرو، اسلام کا بول۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام کا بول۔ بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اسلام کا بول۔ جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، اسلام کا بول۔ تو یہ سارے بول اسلام کے تھے جو آج بالا ہے، لیکن ہماری وجہ سے نہیں ہے، غیر مسلموں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنے سارے بول چھوڑ دیے اور غیر مسلموں نے اس بول کو اختیار کر لیے، جو ایک بول بالا اس کو بھی کہتے ہیں۔ جی، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا، جس بنا کا ازل میں مشیت نے تھا، جس کو تاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا۔ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دنیا میں سب سے پہلا گھر خدا کا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر نہیں۔ تو زمان، مکان، لا مکان، سمتوں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے۔ بھئی وہ تو گھر بناتا ہے، گھر میں رہتا نہیں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ لیکن ہم مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جس گھر میں تسبیح بیان ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا کمرہ
نماز کے لیے مختص کرتے ہیں کہ بابا نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میرے اور آپ کے حضرت ابراہیم، ہم لوگ کس پر ہیں آپ کو پتہ ہے؟ دین ابراہیمی۔ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ اس لیے یہ دنیا میں وہ پہلا گھر تھا، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، بنا کہتے ہیں بنیاد کو۔ تو حضرت کیا تھا؟ خلیل تھا معمار اس بنا کا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ خلیل نہیں ہوتا، نبی تابع ہوتا ہے۔ ایک نبی خلیل ہے، ایک نبی محبوب ہے، ایک نبی ذبیح ہے، ایک نبی مسیح ہے، ایک نبی نجی ہے۔ یہ الگ کر دیں نبیوں کو۔ اب عام نبیوں پہ آ جائے۔ عام نبی کا کیا مطلب ہے؟ عام نبی سے مراد لفظ عام نبیوں کے لیے استعمال نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ نبی عام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ تابع حکم الہی ہوتا ہے، اس کے پاس سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کے پائے استقامت میں لغزش بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بھاگے، قوم ان کے پیچھے تھی، ان کو قتل کرنا چاہتی تھی، تو بھاگے تو ایک درخت کے پاس آئے، اور درخت کے پاس آ کر کہا کہ مجھے چھپا لو۔ یہاں ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اجتہادی غلطی نہیں، نبی غلطی نہیں کرتے، اجتہادی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے درخت سے مدد مانگ لی۔ درخت کیسے نہیں سنتا؟ تو درخت نے کیا کیا؟ وہ بیچ میں سے کھل گیا، اور حضرت زکریا اس میں چلے گئے۔ جیسے ہی چلے گئے تو ان کا کپڑے کا ایک حصہ باہر رہ گیا۔ کپڑے کا الماریوں میں آپ کپڑے میں رکھتے ہیں نا، تو کبھی کبھی الماری بند کرتے ہیں تو کوئی چیز باہر رہ جاتی ہے، کپڑے کی، غرارے کی، شرارے کی، قمیص کی، شلوار کی، کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے باہر۔ تو ان کا کپڑا باہر رہ گیا۔ لوگ ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہاں گئے، یہاں تھے، ابھی یہیں پہ پہنچے تھے۔ درخت پر نظر پڑی تو دیکھا یہ کپڑا باہر نکلا ہے۔ کسی نے کہا یہ تو زکریا کا کپڑا ہے، وہ اس کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے نکالیں؟ تو انہوں نے کہا آرے سے چیر دو درخت۔ جب درخت کو آرے سے چیرا گیا تو حضرت زکریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہاں میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر اس وقت اجتہادی غلطی نہ ہوتی اور وہ اللہ سے مدد مانگتے تو درخت سے مانگی، درخت نے تو نبی کے حکم کی تعمیل کی۔ تو نبی جو ہے وہ کبھی بھی ماں سوائے اللہ کسی کی تابع ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہ جو دوست ہوتا ہے نا، اللہ اگر کسی کو دوست بنا لے، دوستوں کے بارے میں قرآن میں انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی پریشانی۔ اب دوست کیا ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم تھے دوست صوفی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ صوفی دوست ہوتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے پہلا صوفی کوئی تھا تو حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب دوست کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب نبی ہے تو وہ سوال نہیں کر سکتا، نبی جو ہے سوال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی، جو تو کہے گا وہی ہوگا۔ دوست سوال کرتا ہے، دوست کو اتنی لبرٹی ہوتی ہے اور اتنا لیوریج اس کو ملا ہوا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ ارے بھائی آپ نبی ہیں، آپ یہ سوال کر کیسے سکتے ہیں؟ آپ یہ سوال، لیکن آپ دوست ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اچھا اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بھی کمٹمنٹ نبھانا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ نبھانا دیکھیے کہ اس نے کہا جب دوست ہے تو پھر دوست کو دوست کی طرح جواب دوں گا، دوست کو دوست کی طرح جواب دوں گا۔ کہا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو فرمایا
کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یہ دو دوست بات کر رہے ہیں آپس میں. ورنہ اگر پروردگار اپنے نبی سے بات کرتا تو کہتا کہ تم کیسے نبی ہو، لیکن تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے. اب حضرت ابراہیم کا جواب سنیے، مکالمہ سنیے. یقین تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں. واہ واہ کیا بات. لیطمئن من قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کو چاہیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو کی منزل یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے جملوں میں بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. ابھی میں نے کہہ دیا تھا اللہ کو یہ چاہیے، بھائی کیسے میں کہہ دوں اللہ کو چاہیے؟ میں تو خود محتاج ہوں کہ اللہ میرے لیے کیا کرتا ہے. میں تو بہت غلط جملہ کہہ رہا تھا. تو اب کانورزیشن کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوتا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہیں اطمینان قلب چاہیے، مل جائے گا، جاؤ. نہیں، اچھا ایک کام کرو ابراہیم، ایک کام کرو، 4 پرندے جمع کرو. 4 تھا یا 1 تھا، جو بھی تھا، مختلف روایت میں 4 پرندے جمع کرو، ان کو کاٹنے کے بعد مختلف چٹانوں پہ رکھ دو. اچھا، اور کاٹنے کے بعد مختلف چٹانوں پہ رکھ دو، اور اس کے بعد ان سے کہو قم باذن اللہ. کیا کہو؟ قم باذن قم باذن اللہ. تو وہ اڑنے شروع ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، اڑنے لگے. اب پھر سوال ہے، اب قرآن ختم ہو گیا. اب یہاں قرآن ختم ہو گیا. اب میں تورات میں آ گیا ہوں. تورات میں آگے ہی واقعہ ہے. تورات میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو کاٹے تھے، گردن کٹی تھی، خون نکلا تھا. ہم نے تو سنا ہے کہ مردے قبر میں جاتے ہیں تو بھربھرے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں اڑ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ عجیب کانورزیشن ہے. اٹ واز این امیزنگ کانورزیشن. انہوں نے کہا یہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اچھا آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک بندہ ہے، اب وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ آخری رہ جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب جائیں گے جنت میں، وہ آخری رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھائی کیا کیا جائے تمہارا سلوک؟ تو وہ سریان کے بل گھسے. یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے بیٹھ کے گھسٹتے نہیں ہیں، وہ گھسٹتا آئے گا. کہے گا مجھے تھوڑا سا جہنم کے دروازے کے قریب کر دیں. اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کے قریب کر دے گا. اب کیا چاہتا ہے؟ کہے گا یا اللہ جب دروازے کے قریب ہی کیا ہے تو دروازہ کھول بھی دے تو میں جنت چلا جاؤں. تو ایک آسمان پہ ہنسی کی آواز آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی ہنسی کی آواز ہوگی. اللہ تعالیٰ کہے گا کھول دو. اب کیا چاہتا ہے؟ اب چاہتا ہوں کہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کی ہنسی کی آواز آئی اور جنت دروازے قریب کر دے گا. اب کیا چاہتا ہے؟ اب یہ کہ جنت کا دروازہ ہی کھول دے. اللہ تعالیٰ کہ جنت دروازہ کھول دو، جنت میں داخل ہو جائے. اب کیا چاہتا ہے؟ اب رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہ بھیج دو اس کو، بھیج دو، جاؤ. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے بھائی، بڑا مہربان ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہ اے میرے بندو، اگر تم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا ہے تو تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تمہیں معاف کر دوں. تو یہ جو حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی. ان کا نام تھا خلیل. خلیل کہتے دوست کو. اسے میں سمجھا رہا ہوں، دوست چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے ڈرا کرو، کیونکہ وہ نبی نہیں ہوتے، پیغمبر نہیں ہوتے، قطب، ابدال، ولی، یہ کچھ نہیں ہوتے. یہ کیا ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں. دوست ہوتے ہیں بس. اپنے دوست کو اگر وہ کچھ کہہ دیں تو پھر وہ جو حشر ہوتا ہے تو نظر آتا ہے. لہٰذا دوستوں کو تنگ نہیں کرتے، اللہ کے ولیوں کو تنگ نہیں کرتے. وہ جس حال میں انہیں چھوڑ دیتے. جی سبحان اللہ. نہیں آگے کیا تھا اس کے بعد؟ خلیل تھا معمار جس بنا کا. آگے مائک بولو بیٹا، مائک بولو. اچھا، کہ اس گھر سے ابلے کا چشمہ ہدا تھا. ہاں، جو خلیل تھا معمار اس بنا کا، اسی گھر سے چشمہ نکلا ہدا کا. ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، خدا کا چشمہ. اور یہیں سے، اسی جگہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر حضرت اسماعیل نے جب ایڑیاں رگڑیں یا حضرت جبرائیل نے پر مارا، دونوں روایتیں آتی ہیں، تو پھر زمزم جاری ہوا، تو چشمہ بھی نکلا اور ہدایت بھی نکلی. آج
حضرت ابو ہریرہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جس نے عقیدے کے ساتھ اور حکم رسول کے ساتھ اور یقین کے ساتھ زمزم پی لیا اسے ہدایت مل گئی۔ واہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ خدا کا جو چشمہ ہے یہ زمزم ہے۔ اور آگے اگلا شعر کیا تھا؟ وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا۔ ہاں، تیرتھ کہتے ہیں، تیرتھ ایک مجمع، ایک جگہ تیرتھ یاترا ہوتی ہے نا جو بنارس میں ہوتی ہے، بنارس میں تیرتھ یاترا، بنارس میں ہندو کمیونٹی والے ہمارے جو اس وقت سن رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو بھی نمسکار جی، تو جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ جو ہندو ہماری کمیونٹی ہے وہ کہتی ہے بھائی اب ہماری عمر ہو گئی، اب ہم تیرتھ یاترا پہ جا رہے ہیں۔ تیرتھ یاترا بنارس میں ہوتی ہے، بنارس میں گنگا بہتی ہے، اور بنارس میں شیو نے جو ہے وہاں پر، ہمیں کیا ہندوؤں کا پورا سسٹم بنانے لگا، تو وہاں پر پورے شیو نے جو ہے وہ جاپ کیا تھا، شلوک کیے تھے، تو وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے تیرتھ یاترا۔ تو تیرتھ، یہاں پر تیرتھ کا ذکر ہے، چاروں طرف بت ہی بت تھے، بت ہی بت تھے۔ تیرتھ کیا؟ تیرتھ جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا۔ نہیں، تیرتھ کا کیا ذکر تھا اس سے پہلے؟ تیرت سے پہلے نہیں بیٹا، آپ نے خلیل کے بعد جو پڑھا کہاں سے؟ بتا دیتا ہوں، آنکھیں حاجیہ بھی تو حاجیہ ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ یہ والا پڑھا تھا، وہ دنیا میں گھر سب سے بنا، لیکن ابھی میں نے یہ والا پڑھا۔ وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، یہ پڑھا تو نہیں نا ابھی؟ ہاں، وہ تیرتھ تھا ایک بت پرستوں کا گویا، یعنی اتنا مجمع، یعنی بت پرستوں کا ایک اژدہام وہاں پہ لگا رہتا تھا اس جگہ پہ، جو کہ اللہ کا گھر تھا۔ اور پھر آگے یہ بتایا گیا کہ جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا، جو ایک تو ہوتا ہے گویا، ایک ہوتا ہے جویا۔ کیا خواجہ الطاف حسین حالی نے اردو استعمال کی ہے جو سے میری سمجھ میں آتی، باقی ہے کہ یہاں پہ سمجھانا پڑتی بہت مشکل ہے کہ کیا جویا، ایک ہوتا ہے گویا، ایک ہوتا ہے جویا۔ جویا کہتے ہیں بونا، واہ 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 ہل جویا، جویا بوتا، یہ ہوتا ہے واہ، نا، صحیح۔ آپ نے کیا جویا، کیا بویا، کیا جویا۔ تو وہاں پر صرف اور صرف خواجہ الطاف حسین علی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے نام کا نہ تھا کوئی جویا، یعنی وہاں کوئی ایسا بویا ہی نہیں گیا تھا، وہاں کوئی ایسا بویا ہی نہیں گیا تھا جو اللہ کا نام ذکر کرتا، اور جس کی زبانیں گویائی، حمد الہی سے، ستائش گوئی سے، تحلیل سے، تحمید سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گویا رہتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا۔ یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا۔ نہابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں فون ہے، اس زمانے میں ایک پہچان ہوتی تھی کہ کس کا ماننے والا ہے، جو ہر آدمی اپنے ہاتھ میں اپنا بت رکھتا تھا، چھوٹا ایک بت ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ابو جہل کا بت تھا حبل، ابو جہل کا حبل تھا، اور عتبہ کا احساف تھا، ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ان کا نائلہ تھا، نائلہ جو تھی وہ بت تھا۔ تو یہ سب اپنے اپنے بت لے کے چلتے تھے اس طرح سے۔ تو جب کسی کو قسم دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے تجھے حبل کی قسم، اور وہ کہتے تھے تجھے احساف کی قسم، تجھے نائلہ کی قسم۔ اور تو یہ مختلف، ہر قبیلے کا بت جدا تھا، ہر اپنے بت سے بات کرتا تھا، کوئی حبل پہ فدا تھا، کوئی نائلہ پہ فدا۔ السلام علیکم عید عمر صاحب، کوئی حبل پہ فدا تھا، کوئی نائلہ پہ فدا۔ حبل، اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، عادل بھائی آپ کی مطلب کی چیز ہے حبل۔ آپ کو پتہ ہے حبل جو ہے وہ سب سے بڑا بت ہے جس کو رسول اللہ نے گرا دیا تھا۔ افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سیٹلائٹ کا نام حبل ہے۔ اٹس ویری بیڈ، کسی نے بھی آج تک اس پر توجہ نہیں ڈالی۔
ہم سب لوگ اس وقت حبول سے کنیکٹڈ ہیں. ناسا کیسے؟ وی آل آر کنیکٹڈ ود حبل. اور حبل کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تھائی کام، پاک سیٹ، یہ سب کس چل رہے ہیں حبل کی وجہ سے. حبل از دا بگیسٹ سیٹلائٹ اس وقت پوری دنیا میں جو اوپر آسمان پر ہے، وہ سب کو کنیکٹ کر رہی ہے. اب آپ دیکھو نام نہیں چینج کرتے، کتنے کمینے لوگ ہیں آپ سوچیں. ابھی تک انہوں نے نام حبل رکھا ہوا ہے، ابھی تک نام حبل رکھا ہوا ہے. تو حبل، اور اس کے بعد پھر احساف، نائلہ. اچھا احساف کیا ہے؟ احساف کیا ہے؟ آئسف. آئسف آئسف جو فورس ہے جو آتی ہے امن قائم کرنے کے لیے. آئسف اور آئسف یہ ایکچولی احساف ہے. اوکے. عربی میں اس کو احساف کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں تو پڑھتا رہتا ہوں اور کڑتا رہتا ہوں. کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں کڑتا رہتا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ آئسف والوں کو بلا لیتے ہیں. آئسف تو ہے ہی احساف اور حبل تو ہے ہی حبل. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جب تک آپ ان تمام چیزوں، کیونکہ آپ اپنی سیٹلائٹ ہی نہیں بناتے، آپ کو سوئی دھاگا بنانے نہیں آتا، آپ کو سوئی دھاگا بنانے نہیں آتا. ایک زمانے میں 80 پری کا دھاگا آتا تھا، پری بھی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اور دھاگے پہ پری بنی ہوئی ہوتی تھی، اڑتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی، غائب ہو گئی. نہ ہم سوئی بنا سکے، نہ ہم دھاگا بنا سکے، نہ ہم بلب بنا سکے. کہاں جائیں آپ الخوارزمی پر، کہاں جائیں آپ جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے سائنسدانوں پر. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سیٹلائٹ تک تو بنا نہیں سکے. جب ہم نہیں بنائیں گے تو حبل ہی رہے گی نا، حبل ہی رہے گی، حبل ہی سب کو کنیکٹ کرتی رہے گی. اسی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ بتا یہ رہی ہے حاجیہ کہ یہ سب کا بت الگ تھا، جدا تھا. اچھا ابو جہل کے پاس تو ہمیشہ حبل رہتا تھا، یا بغل میں ایسے ایسے بات کرتا تھا وہ. اور جیسے کوئی مسئلہ ہوتا تھا ابو جہل یوں نے کہا ہاں کیا بات ہے. تو حبل سے لوگ ڈرتے تھے. تو ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا قرضہ ابو جہل نے دینا تھا. تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ اس کا نوجوان کا قرضہ دے دو. تو اس کا یہاں بت تھا، ایسے بت تھا. تو اب یہ میرا تو فون ہے نا یار، یہ گر جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اس کے پاس یہ تھا اور یہ سمجھ لو آپ یہ بت اس میں تھا. اب نبی کا روب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو روب عطا فرمایا ہے کریم، ہے رحیم، ہے شفیق، چہرے پر کریمی ہے. لیکن ابو جہل کو جیسے دیکھا، ہاں بھائی اس کا قرضہ کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی دے دیتا ہوں. یہ حشر ہوا، دھڑ سے گر پڑا، ابھی دے دیتا. یہ رسول کا صرف سامنے کھڑا ہونا ہے. کس نبی کے ماننے والے ہو تم، کس کی امتی ہو جو اگر سامنے کھڑا ہو جائے تو بت بغلوں سے گر پڑتے ہیں. کیونکہ رسول آئے تھے نا، رسول آئے تو انہوں نے آ کر، اسی لیے قرآن شریف میں ہے، اسی لیے جب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی لیے جب مسجد قبلتین کا واقعہ ہوا تو مسجد قبلتین میں قبلہ بدلنے کی بات ہوئی. جب قبلہ بدلنے کی بات ہوئی تو آیت اتری، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں آسمان پر آپ کا چہرہ، بار بار دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ کرنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف آپ کا چہرہ دیکھنا. فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے نبی قبلہ آپ کی مرضی کا ہوگا، سجدے ہمارے لیے ہوں گے، قبلہ آپ کا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سجدے ہمارے. اسی وقت بہت سارے جو بت لیے کھڑے تھے نا منافق، جتنے لیے کھڑے، جیسے ان کو پتہ چلا مڑنا ہے، مڑنا ہے، اب مڑیں گے تو ظاہر ہے ہاتھ کی حرکت بھی ہوگی. جیسے ہی مڑے سب کے دھڑ 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 بت گرنے شروع ہو گئے. منافقت کھل کے سامنے آ گئی. اس وقت حضرت ابوبکر نے، یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میری جان آپ پہ قربان، اس حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں بھائی کون کون ہے جو نہیں مڑا؟ تو نے کہا جی یہ فلاں لوگ نہیں مڑے. کہنے بھائی یہ بات ہے کہ ہم اس لیے نہیں مڑے کہ پرابلم یہ ہے کہ کل تک تو ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، آج ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. تو ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ جھیپ گئے تھے، بت گر پڑے تھے، جھیپ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر نے ایک گریبان پکڑا اور کہا بات سن میں ادھر آؤ. بات یہ ہم نہ بیت المقدس جانے، ہم نہ خانہ کعبہ جانے، ہم تو رخ مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جدھر چہرے مصطفیٰ ہو گیا وہی ہمارا قبلہ ہو گیا. چل نکل یہاں سے، منافق کو باہر پھینک. سبحان اللہ. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ سب کے بت تھے سب. آج کہاں ہیں یہ بت؟ توڑ دیے بت, پامال کر دیے, برباد کر دیے. رسول اللہ کی چھڑی تھی, مولا علی کے ہاتھ تھے, حضرت عمر کے ہاتھ میں کپڑا تھا. 3 لوگ گئے تھے خانہ کعبہ کے اندر, اگر یاد ہو آپ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت علی کو اپنے اوپر کھڑا کیا. حضرت علی کو, آپ سوال کر لو تم لوگ مجھ سے, ایسا کیوں کیا؟ احسان اتارا. کیا کیا؟ ایسا. نبی کسی کا احسان نہیں رکھتا. احد کے موقع پر حضرت علی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رسول کو دلال کی طرف لے کر بھاگے تھے تاکہ ان کی جان کو خطر, کیونکہ نبوت کا بوجھ صرف مولا علی اٹھا سکتے تھے. نبوت کے بوجھ سے مراد یہ نہیں کہ آپ نبی تھے, رسول کا جو بوجھ تھا, جو جس میں نبوت تھی, وہ وہی اٹھا سکتا تھا جس کا خم غدیر میں خطبہ دینا تھا, من کنت مولا و فاز علی مولا. تو اسی لیے آپ اٹھا کر بھاگے اور آپ دلال میں لے گئے. یہ رسول کو یاد تھا, انہوں نے کہا علی نے مجھ کو اٹھایا تھا, آج میں علی کو اٹھاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک علی کو اٹھانا تھا, علی کو اٹھانا سعادت تھی. واہ, سبحان اللہ. علی کا اٹھانا سعادت تھی, رسول کا علی کو اٹھانا علی کے لیے اعزاز تھا. واہ واہ. اس لیے حضرت علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے بت توڑنا شروع کیا, اوپر سے نیچے سے دھڑ 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 سارے بت گرنے شروع ہوئے. حضرت عمر نے کہا اچھا مولا نہیں بت گراتے رہیں گے, اپنا کپڑا نکالا صاف, اور ساری دیواروں پہ جتنے بت بنے ہوئے تھے سب صاف کرنے شروع کر دیے. دھڑ 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 دھڑ. رسول اللہ نے مسکرا کے دیکھا, عمر اپنا کام شروع کر دیا نا, چلو شروع کر دو اپنا کام. یہ کرنا شروع کر دیا, اور بت ٹوٹے. آخری بت چھوڑ دیا علی سے. کہا علی سے کیا کہا, اس کو چھوڑ دینا. کس کو؟ حبل کو چھوڑ دینا. آپ آئے, اپنا سا بلند کیا اور بہت ہی ہلکی سی مار ماری. کتنی؟ ٹک, دھڑ کر کے گر پڑا. تو کوئی مسلمان سائنسدان آئے اور اوپر جائے اور حبل کو ٹک کر دے بس سے, تاکہ ہماری بھی کوئی پاک سیٹ چل پڑے. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیٹا, آپ نے پڑھا ایک وقفہ. ہاں لیکن پہلے میں بتا دوں آپ کو, آج پاکستان میں ماشاءاللہ 6واں روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان سے باہر ممالک میں آج 7واں روزہ افطار کیا جائے گا. آج 18 اپریل ہے اور آج 1442 ظاہرے کی ہجری ہے, اور 2021 جی 19 اپریل ہے آج. یار تو دن ہی نہیں پتہ چل رہا. 19 اپریل ہے. اچھا 19 اپریل ہے, 1442 ہجری ہے, 2021 عیسوی ہے. اور آج کا جو دن ہے وہ میں خود بتاؤں گا, رک جاؤ میری گھڑی میں آ جائے. آج کا دن ہے منڈے ہے. اور آئی فون والوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا. آپ کی برانڈنگ نہیں کر رہا میں, ویسے آپ نے بہت اس کے اندر آپ کی لکناز ہے. آپ کی برانڈنگ یہ ہے کہ اس میں کیلنڈر میں آپ جائیں, کیلنڈر میں جائیں. کیلنڈر میں جب آپ جائیں گے تو آلٹرنیٹیو کیلنڈر ہوگا. آلٹرنیٹیو کیلنڈر کو آپ کلک کریں تو ہجری کیلنڈر آ جائے گا, وہ آپ لکھ لیں. اب وہ آپ اس پہ کلک کر دیں تو جب بھی آپ فون کھولیں گے آپ کو رمضان کی یا اسلامی تاریخ بھی نظر آئے گی. تو یہ کام یہودی کر رہے ہیں, قسم خدا کیا. ہمارے جتنے اوپو کیو موبائل یہ کسی میں ہجری کیلنڈر نہیں ہے. یہ کام یہودی کر رہے ہیں تاکہ آئی فون کی طرف ہم راغب ہوں. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی کو روزے پہ بٹھا کے روزہ کھلوا دیں. نہیں, غیر مسلم کے سوا کوئی روزہ نہیں کھول سکتا. بھائی تالیف قلب کے لیے بٹھا لو, وہ بھی تالیف قلب کے لیے ہجری کیلنڈر کیے جا رہے ہیں یہاں پر, تاکہ لوگ صرف ایپل فون یوز کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے حاصل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.